دن ہدیے زیادہ بھیجتے تھے جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اماں عائشہ صدیقہ کے گھر میں ٹھہرتے تھے۔ کہہ دو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا اماں عائشہ صدیقہ کے گھر میں حضور جب ٹھہرتے تو اس دن ہم حضور کی خدمت میں زیادہ ہدیے بھیجتے، کیونکہ حضور کی محبوبہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ اماں جان سے پیار فرماتے تھے، تو ہم چاہتے تھے کہ خوب کھانے پینے کا انتظام اور خوب ہدیے، حضور خوش ہو کر ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی آ کے عرض کرتے کملی والے پیغمبر یہ ہدیہ ہے آپ کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا سلمان یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا دسترخوان بچھاؤ اور یہ جو ہدیے کی گفٹ کی تحفے کی کھجوریں اس کے اوپر بکھیرو، اور سب کو آپ نے حکم دیا آؤ یہ پاکیزہ رزق ہے سارے کھاؤ اسے، اور جو ہدیہ دیا جاتا ہے یہ واقعی سب سے پاکیزہ رزق ہے۔ اب دوسری نشانی پوری ہو گئی، اب تیسری نشانی کیسے دیکھیں کہ حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے، تو کیسے دیکھیں؟ اب یہ ادب کے بھی خلاف ہے کہ عرض کرو کہ حضور آپ مجھے دکھائیں، کہتے میں ہر وقت حضور کے ساتھ ہوں اور اس کا متلاشی ہوں۔ تو ایک جنازے میں حضور تشریف لے گئے، قبر میں جب میت کو رکھا جا رہا تھا ادھر میری طرف دیکھے تو حضور نے یوں ایسے کر کے نیچے کی طرف دیکھا، تو کہتے جب حضور کی گردن مبارک جو چاندی سے زیادہ چمکدار تھی، سبحان اللہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ حضور کے اوصاف جمع کیے ہیں۔ میرا محبوب چلتا ایسے ہے، میرا محبوب بیٹھتا ایسے ہے، میرا شمائل ترمذی پڑھ لیں، میرا محبوب سوتا ایسے ہے، میرے محبوب کی گردن ایسے جیسے چاندی ہے، میرے محبوب کا رخ انور ایسے جیسے چمکتا ہوا چاند ہے۔ یہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، سب سے زیادہ حضور کے اوصاف سیدنا علی مرتضیٰ نے جمع فرمائے۔ کہتے چاندی سے زیادہ چمکتی ہوئی گردن ہے، تو میں نے کیا دیکھا؟ دونوں کندھوں کے درمیان، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگی ہوئی ہے۔ کہتے میں حضور کے قدموں سے چمٹ گیا اور میں نے عرض کیا کملی والے پیغمبر مجھے کلمہ پڑھائیں اور اپنے غلاموں میں شامل فرمائیں۔ حضرت سلمان فارسی مسلمان ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلمان ہوا اہل منا، فرمایا یہ میرے اہل بیت سے ہے، اور اہل بیت میں حضرت سلمان فارسی اس لیے داخل ہے انہوں نے بہت لمبی قربانی دی ہے، صحابہ میں لمبی عمر پائی، یہ اہل بیت میں داخل ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دنوں کے بعد فرمایا سلمان میرا جی چاہتا ہے کہ تو ہر وقت میرے پاس رہے، روز آیا کرے۔ عرض کیا اللہ کے محبوب میں تو ایک یہودی کا غلام ہوں، اور اس کو جب سے پتہ چلا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھا میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس نے میرے اوپر پابندی زیادہ لگا دی ہے، سختی کر دی ہے میرے اوپر، اللہ اکبر، تو وہ مجھے آپ کی خدمت میں آنے نہیں دیتا۔ حضور نے فرمایا اچھا جاؤ پھر جا کے اس سے پوچھو کس قیمت پہ تمہیں وہ آزاد کرنا چاہتا ہے، محمد وہ قیمت ادا کر کے تمہیں آزاد کرائے گا صلی اللہ۔ اصل تو یہ جملہ ہے کہ محمد وہ قیمت ادا کرے گا بس۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں گیا، میں نے جا کے اس سے کہا کہ مجھے آزاد کرو، کیا قیمت لینا چاہتے ہو؟ جتنے میں خریدا تھا ڈبل قیمت لے لو، جو لینا ہے۔ اس نے کہا کون دے گا قیمت؟ تیرے پاس تو ہے کچھ نہیں، تو اتنی سالوں سے غلام ہے۔ اس نے کہا میرے آقا دیں گے قیمت اس کی، وہ آخر الزمان پیغمبر ادا کریں گے۔ اس نے کہا اچھا وہ نبی ادا کریں گے؟ میں نے تو ان کے اوصاف پڑھے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ اللہ نے دو جہاں کے خزانے اس کے قدموں میں رکھے ہیں، تو چلیے پھر آج دیکھتے ہیں۔ سلمان تمہیں اس وقت آزادی ملے گی 40 کلو سونا۔ کیوں جی تھوڑی چپ کیوں لگ گئی بھی تسی دینا ہے؟ کہو سبحان اللہ، ہمیں تو ایسے فکر لگ گئی جیسے تمہارے اوپر ہی پڑنے لگا ہے۔ 40 کلو سونا پہلی شرط، اور دوسری شرط یہ ہے میری وہ جو بنجر زمین ہے، بنجر، ہاں سر سبز و شداب نہیں، بنجر زمین، اس کے اندر 300 کھجوروں کے درخت لگ جائیں، جب درخت جوان ہو جائیں اور اس کے اوپر پھل پک جائے اس دن آپ کو آزادی ملے گی۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے میں نے اپنے آپ سے کہا سلمان تجھے آزادی نہیں مل سکتی، یہ قصہ تو بڑا لمبا ہے۔ حضور روز پوچھ رہے ہیں ایرے سلمان، سلمان کہاں ہے؟ وہ سلمان نہیں آیا ہیں جی؟ صحابہ عرض کرتے اللہ کے محبوب کچھ پتہ نہیں۔ حضرت سلمان فارسی کچھ دنوں کے بعد آئے، ذرا چہرہ مرجھایا ہوا، اور آ کے حضور پوچھتے ہیں ہاں بھی سلمان میں نے تو تمہیں کہا تھا پوچھ کے آؤ کیا قیمت لے گا تیری آزادی کی؟ اللہ کے محبوب اس نے ایسی شرط لگائی ہے میں اس کو پورا نہیں کر سکتا، اس لیے لگتا ہے کہ مجھے آزادی مل ہی نہیں سکتی۔
حضور نے فرمایا کیا شرط لگائی؟ عرض کیا اللہ کے محبوب؟ وہ کہتا ہے 40 کلو سونا لاؤ۔ میں کہاں سے لاؤں، میں تو غریب آدمی ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ قیمت تو نے تھوڑی دینی ہے، تو ہم نے دینی ہے۔ عرض کیا اللہ کے محبوب اس سے جو بڑی شرط ہے وہ آگے ہے کہ میری فلاں بنجر زمین میں 300 کھجوروں کے درخت لگیں، جوان ہو جائیں، پھل لگے، پھر آزادی ملے گی۔ تو کب لگے درخت، کب جوان ہو، اور کب پھل لگے، اور کب مجھے آزادی ملے؟ حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا سلمان یہ تو سودا ہی بڑا سستا ہے۔ کیوں گھبرا گیا؟ یہ تو بڑا سودا سستا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہدیہ آیا تھا۔ کیا آیا تھا؟ بولو بولو۔ اس لیے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا تہادو تہابو، ہدیے دیا کرو، محبت بڑھتی ہے۔ پڑوسیوں کو ہدیے دو۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ بچوں کی وجہ سے جو ذرا تلخی آ گئی، کو ماحول خراب ہوا، گھر میں کوئی چیز پکائی ہے پڑوسیوں کے گھر میں بھیج دو، وہ جو تلخی ہے وہ ختم ہو جائے گی، محبت میں بدل جائے گی۔ رشتہ داروں کو ہدیے دو، تہادو تہابو، اللہ کے محبوب فرماتے محبت میں بدل جائے گے۔ اسی طرح نیک لوگوں کو ہدیے دو تاکہ ان سے تمہاری محبت ہو جائے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ کسی سے کو نیک پیار کریں، قیامت کے دن پتہ چلے گا اس کی قیمت کیا ہے۔ اور حضرت شاہ حکیم اختر صاحب سے کسی نے کہا حضرت نیکوں سے کتنا تعلق ہو؟ پھر میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک بچہ آپ سے کہے جی چاچا جی مجھے 500 روپے دے دیں، تو کہ چل دوڑ جا، نکل جاؤ یہاں سے۔ تھوڑی دیر کے بعد تمہارا اکلوتا بیٹا اس کی باہوں میں باہیں ڈال کے آ جائے اور آ کے تمہارا ہی بیٹا کہے ابا جی یہ میرا دوست ہے، یہ میرا کلاس فیلو ہے، ہم اکٹھے پڑھتے ہیں اور ہمیں ایک دوسرے سے بڑی محبت ہے۔ اب وہ کہیں ہاں جی آپ ہمیں فلاں چیز لے کے دے دیں، پیسے دے دیں، تو فوراً نکالو گے، بیٹے کو بھی دو گے، اس کو بھی دو گے، سر پہ ہاتھ بھی پھیرو گے اور کہو گے جناب ٹھیک ہے تم دونوں بھائی بھائی بن کے رہا کرو، ایسے ہی پیار سے رہا کرو۔ فرمایا یہی ہے کہ جب تمہارا کسی خدا کے پیارے سے اتنا پیار ہو جائے وہ بھی خدا کے دربار میں کہے کہ مولا یہ میرا پیارا ہے، تو پھر دیکھنا وہ کیسے مہربان ہوتے ہیں، پھر دیکھنا کہ اللہ کی عنایتیں کیسے ہوتی ہیں اس بندے کے اوپر۔ تو حضرت سلمان فارسی بھی تو اتنا پیار جب حضور کے ساتھ، تو پھر حضور نے اللہ کے دربار میں جب عرض کر دیا مولا اب اس کی رہائی میں چاہتا ہوں، تو حق تعالیٰ نے فرمایا لو محبوب انتظام ہم نے کر دیا۔ حضور کی خدمت میں ایک انڈا سونے کا ہدیہ آیا، 2 تولے ہوگا، 5 تولے، بس یہی ہوگا انڈے کی شکل میں۔ حضور نے فرمایا سلمان یہ انڈا ہاتھ میں پکڑو اور دیکھو اپنے اس یہودی سے جا کے کہنا مالک سے کہ ترازو لگائے، اور تم نے توڑ توڑ کے پھینکنا ہے، یہ سارا انڈا نہیں بیچ میں پھینکنا، توڑ توڑ کے پھینکنا ہے۔ جب اس کا وزن پورا ہو جائے تو پورا کر کے جو باقی بچے وہ واپس لے آنا۔ اب میں اور آپ جیسا کوئی نلائق ہوتا جی یا رسول اللہ تو خود ہی پائیے دا وہ 40 کلو منگتا پیا ہے۔ کیوں جی بات سمجھ آتی کہ نہیں؟ لیکن وہ صحابہ تھے، یہی عشق مصطفیٰ ہے، یہی ایمان بالغیب ہے، یہی ہے یقین کامل جس کی میرے اور آپ کے ہاں کمزوری ہے۔ ہم صرف وہ آنکھوں سے جو نظر آئے اسی پر ایمان رکھتے ہیں، وہی سمجھتے ہیں، اور صحابہ اپنی آنکھوں پہ اعتبار نہیں کرتے تھے، حضور کے فرمان پہ اعتماد کرتے تھے۔ اور حضور نے اگلا حکم دیا، فرمایا اس سے جا کے کہنا جس قسم کی کھجوریں چاہتا ہے لاؤ کلمے دو، اور پھر باغ بھی تیار ہو جائے گا، پہلی شرط تو پوری کرو۔ حضرت سلمان فارسی تشریف لے گئے اور جا کے کہا جی وہ سونا لے لیں اپنا۔ اس نے کہا کہاں ہے؟ کوئی کاٹن نہیں ہے ادھر، ہے جی کوئی کاٹن کو کیا ہے جی کہاں لے کے آئے ہو؟ 40 کلو تو بڑا وزن ہوتا ہے اس کا۔ اور فرمایا کہ بھی تم ترازو لگاؤ۔ اس نے کہا ترازو تو لگا ہوا ہے لیکن کہاں اتنا سونا؟ میں لگاؤ جہاں تولنا ہے، وزن رکھو، وٹا رکھو جس کو کہتے۔ تو حضرت سلمان فارسی جیسے حضور نے حکم دیا تھا توڑ توڑ کے پھینک رہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو سلمان۔ وہ دیکھتا کیا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وزن برابر ہو گیا اور انڈا ویسے ہی باقی ہے۔ اب حضور نے چونکہ فرمایا تھا کہ یہ واپس لے آنا، انہوں نے کہا جی یہ کیا چیز ہے، یہ کیا مشین ہے، کیا تم نے ایجاد کر لیا کہ یہ سونا بنا رہی ہے اور تو توڑ توڑ کے پھینک رہا ہے، اور جو میرا مطلوبہ وزن تھا وہ بھی پورا ہو گیا اور تیری مشین وہی کی وہی ہے۔ انہوں نے کہا یہ میری نہیں ہے، یہ جن کی ہے، جا کے میں نے واپس کرنی ہے۔ اگلی شرط تیری، تو کہتا ہے کہ